کے بارے میں دسترخوان پر بیٹھ کر پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ دسترخوان پر کیسے پتہ چلے؟ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایمان والوں کے اوصاف میں سے وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ جو دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی پلیٹ پہلے بھرے، سارے کھانے اور سارے دسترخوان کی کمانڈ خود سنبھال لے اور اپنی طرف سارا کچھ کھینچنے کی کوشش کرے، تو فرمایا وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ شادیوں اور اجتماعات پر جانے کا بھی موقع ملتا ہے، تقریباً 90% تو حالات یہی ہے کہ ہم دسترخوان پر اس قوم کا، اس معاشرے کا اگر تجزیہ کرنا چاہے کہ من حیث القوم ہم کیسے ہیں، تو وہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی بات کم کرو۔ دوسرا موقع جس پر آپ کسی بندے کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں کہ وہ کیسا ہے، فرمایا اسے غصے کی حالت میں دیکھو۔ اسے غصے کے وقت اگر وہ یاوہ گوئی اور گالم گلوچ اور اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور اگر وہ غصے کے وقت اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ میرے آقا کی تعلیم ہے، اگر تمہیں غصہ آیا ہے تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصہ پھر نہیں ختم ہوتا، وضو کر لو، غسل کر لو، جگہ بدل دو، یعنی غصے کو قابو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو غصے کے وقت کسی شخص کے بارے میں جانا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے۔ اور تیسرا موقع کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ کیسا ہے، یہ نبوی کسوٹی ہے، یہ نبوی طریقہ ہے کسی بندے کے بارے میں جاننے کا کہ آپ اس کے ساتھ سفر کرو۔ سفر میں اگر آپ کی سہولت اور آرام کا خیال کرتا ہے یا اپنی سہولت اور اپنے آرام کا خیال کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب جس مرضی کسوٹی پر، جس مرضی میزان پر، ترازو پر رکھ لے، قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کا اخلاق سب سے بلند و بالا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ایسا ہے کہ ساری کائنات میرے آقا کی سنت، میرے آقا کے طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ آج جس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ گوشہ ہے کہ جب نبوت کو 10 سال ہو گئے تھے، اعلان نبوت کیے ہوئے، گنتی کے لوگ کلمہ پڑھا، وہ بھی غریب لوگوں نے، کمزور لوگوں نے، چند ایک رؤساء اور چند ایک اشراف اور مالدار لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے اور 10 سال خدمت کی، اور ان 10 سال تک رسول اللہ کو شیلٹر اور امبریلا اور دفاع جناب ابو طالب کا تھا۔ حضرت ابو طالب
کہ لوگ اکرام اور احترام اس قدر کرتے کہ وہ چونکہ رسول اللہ کے نگران تھے اور انہوں نے رسول اللہ کی سرپرستی فرمائی. حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد تو جب رسول پاک کو جسمانی اذیتیں نہیں دیتے تھے مکے والے، جسمانی طور پر آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے، تشدد نہیں کرتے تھے، زد و کوب نہیں کرتے تھے، لیکن 10ویں سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ان کا جب وصال ہوا تو لوگوں کے رویے بدل گئے، لہجے بدل گئے، انداز بدل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جسمانی اذیتیں بھی انہوں نے دینا شروع کر دی. یہاں تک کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ایک رستے سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت نے رسول اللہ پر مٹی ڈال دی، آپ کے سر مبارک پر، آپ کے بالوں میں، آپ کے جسم پر مٹی پھینک دی اس نے. میرے آقا گھر تشریف لے گئے. آپ کی صاحبزادیوں نے جب یہ کیفیت دیکھی، آپ کے سر انور کو دھونے لگی اور ساتھ رونے لگی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بچہ رونے کی ضرورت نہیں، اللہ خود میرا محافظ ہے، اللہ خود میرا نگران ہے. اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، آخری وقت تھا، تو مکے کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے، جن کی تعداد تقریباً 7 لوگ آئے، جو مکے کے بڑے بڑے، ابو سفیان ان کے ساتھ، ابو جہل ان کے ساتھ ہے، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کی جو عزت اور اکرام ہمارے نظروں میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ اپنے اس بھتیجے کو بلا کے ہماری صلح کرا دیں. 10 سال ہو گئے لڑتے ہوئے اور ہم نے بڑا تشدد بھی کیا ان کے لوگوں پر، پھر بھی وہ کلمہ نہیں چھوڑتے، تو یہ لڑائی ختم کروا دیں، آپ کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں، آپ کی بیماری ہے. تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو بلایا اور بلا کے کہا بھتیجے یہ آئے ہیں میرے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے، کچھ لو اور کچھ دو، تو ان سے بات کر لو. میرے آقا نے فرمایا چچا میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک بات میری مان لے، صرف ایک بات، تو یہ عرب کے بھی سردار بن جائیں اور عجم کے بھی شہنشاہ بن جائیں. ابو جہل کہنے لگا ہم 10 باتیں ایسی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتاؤ. حضور نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اور اپنے یہ جو باطل معبود ہیں، بت تم نے بنائے ہوئے، ہاتھوں کے کھڑے ہوئے، ان کو چھوڑ دو اور ان کو اس گندگی اور غلاظت ہے اس سے برات کا اظہار کرو اور مجھے اللہ کا نبی مان لو. اس بات پر وہ ساتھ بھڑک اٹھے اور شور کرتے ہوئے نکل گئے. رسول پاک نے حضرت ابو طالب سے کہا چچا اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ ہی پڑھ لیں. حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ بھتیجے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تیرے قبیلے کے لوگ یہ بات کہیں کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں ضرور پڑھ لیتا.